بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بڑے بڑے کفار یعنی فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ کل بروز قیامت ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایسے کون سے وہ بدبخت لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود کل بروز قیامت ان کو فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف وغیرہ بڑے بڑے کفار کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت سارے ہم فلاحی کام کرتے ہیں، بیووں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، فقراء کی مدد کرنا، یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، دیگر کئی کام ہمارے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کون سا فعل ہے کہ جس فعل کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کل بروز قیامت بڑے بڑے کفار کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ کل بروز قیامت جنتی مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر داخل کیا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اگر بندہ کئی فلاحی کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گلی محلے کی صفائی بھی کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، کئی نیک کام کرتا ہے، لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہ پڑھنے کی بنا پر اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، ذرا ہم غور کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم سوچیں، اگر اس دنیا کے اندر ہماری معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے، اللہ نے ہمیں وقار دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی مرتبہ یا عہدہ دیا ہوا ہے، ہم کسی محفل کے اندر، کسی پروگرام کے اندر جاتے ہیں، لوگ ہماری استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر ہمیں چوروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، ہمیں لٹیروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، ہمیں معاذ اللہ شرابیوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، ہمیں جواریوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، ہمیں سود خوروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، ہمیں زانیوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے، تو ٹھنڈے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ یہ بات سوچیں، کیا ہماری غیرت یہ چیز گوارا کرے گی؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گی۔ اور اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کل بروز قیامت، جہاں پر سارے کے سارے انبیاء مرسلین موجود ہوں گے، اولیاء اللہ موجود ہوں گے، صحابہ و اہل بیت اطہار وہاں پہ موجود ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، اگر ہمیں ان بڑے بڑے کافروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا گیا، ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ان چاروں کے ساتھ ہی بے نمازی کا اشر ہوگا۔ تو امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی وہ طبقہ جو نماز نہیں پڑھتا، ان کو ان چاروں کے ساتھ اس لیے کھڑا کیا جائے گا
کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں۔ جو بندہ حکومت کی مشغولیت کی بنا پر نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یعنی حکومت کے معاملات کو نمٹانے کے لیے اگر وہ بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا حشر معاذ اللہ کل بروز قیامت فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ دولت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا حشر معاذ اللہ کل بروز قیامت قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نماز چھوڑنے کی وجہ، نماز چھوڑنے کا سبب وزارت ہے تو اس کا حشر کل بروز قیامت فرعون کے وزیر ہارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نماز چھوڑنے کی وجہ تجارت ہے، یعنی ہماری دکانداری ہے، ہمیں دکان سے ٹائم نہیں ملتا، اگر یہ سبب ہے تو پھر کل بروز قیامت معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارا حشر ابی بن خلف جو مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا اس کے ساتھ ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، اگر آج سے پہلے ہم نماز کے تارک تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آج یہ اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرے، معافی مانگے اور بلوغت کی عمر سے لے کر جتنی نمازیں آپ چھوڑ چکے ہیں ان سب نمازوں کی قضا کریں اور آئندہ سے پکا ارادہ کریں کہ ہماری انشاءاللہ تعالی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔